السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم پڑھیں گے اصول التخریج و دراست الاسانید۔ دراست الاسانید سے پہلے اصول التخریج پڑھ لیں گے۔ اصول التخریج میں ایک مقدمہ قائم کیا ہے اور اس میں 5 ابواب ہیں۔ آج مقدمہ پڑھ لیں گے۔ مقدمے میں 4 چیزیں ہیں: تعریف التخریج، اہمیتہ و فائدتہ، تاریخ التخریج و وجہ الحاجت الیہ، اشہر کتب التخریج۔ تخریج کی تعریف پہلے کر لیتے ہیں۔ تعریف التخریج، تخریج لغت میں کیا ہے؟ لغت میں اس کا معنی کیا ہے؟ لغت میں اس کا معنی اجتماع امرین متضادین فی شیء واحد، ایک ہی چیز میں 2 متضاد چیزوں کا جمع ہونا۔ ایک چیز میں، مثال کے طور پہ ایک چیز ہے، اس میں کالا بھی ہو سفید بھی ہو، تو اس کو کہہ سکتے ہیں تخریج۔ یہ لغت میں لغوی معنی اس کا ہے۔ چنانچہ قاموس میں آپ کو ملے گا وعام فیہ تخریج، ایسا سال جس میں تخریج رہا، خصب و جدب، اس میں سرسبزی بھی رہی اور قحط سالی بھی رہی، قحط بھی رہا، خوشحالی بھی رہی، تو اس کو کہتے ہیں تخریج۔ وعام فیہ تخریج، دونوں چیزیں جس میں رہی، اس کے لیے آپ یوں تعبیر کر سکتے ہیں وعام فیہ تخریج۔ یہ ہوا لغوی معنی۔ تخریج کن کن معنی کے لیے استعمال ہو سکتا ہے؟ تخریج کا لفظ کن کن الفاظ کی جگہ اس کو لا سکتے ہیں، استعمال ہو سکتا ہے؟ تو یہ 4 الفاظ ہیں جن کی جگہ تخریج کا لفظ آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ استنباط کے لیے تخریج کا لفظ استعمال کر سکتے ہیں، تدریب کے لیے تخریج کا لفظ استعمال کر سکتے ہیں، توجیہ کے لیے تخریج کا لفظ استعمال کر سکتے ہیں، اخراج یعنی اظہار اور ابراز کے لیے تخریج کا لفظ استعمال کر سکتے ہیں۔ استنباط کے لیے التخریج یطلق علی عدۃ معانی، تخریج کا اطلاق چند معانی پر ہوتا ہے، ان میں سے ایک ہے استنباط۔ استنباط کسے کہتے ہیں؟ مثال کے طور پہ استنبط الفقیہ، کہ فقیہ نے مسئلہ مستنبط کیا۔ استنباط کسے کہتے ہیں؟ استنباط فقہ کی اصطلاح میں کہتے ہیں، مثال کے طور پہ شریعت میں کوئی حکم ہے، حرمت کا حکم ہے اور اس کی علت بھی بیان کی گئی ہے، اب ایک نئی چیز پائی گئی، اس کا حکم شریعت میں نہیں ملتا ہے لیکن وہی علت اس میں پائی جاتی ہے۔ مثال کے طور پہ نشے کی علت پائی گئی اس میں، یا اسی طرح ربا کی علت اس میں پائی گئی، تو اس بڑھوتری کی علت، اس طرح کوئی جو علت اس میں پائی گئی وہی علت دوسری نئی چیز میں پائی جا رہی ہے، تو اس کی بنیاد پر اس پر بھی حرمت کا حکم لگانا یہ استنباط ہے۔ فقہ حضرات اس طرح کیا کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت سارے مسائل مستنبط کیے، امام حنیفہ نے، تو وہاں پہ استنباط کے بجائے آپ یہ لفظ استعمال کر سکتے ہیں کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے مستنبط مسائل تخریج کردہ مسائل، تخریج کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ نمبر 2 تدریب۔ تدریب کے معنی درب یدرب تدریبا، دربہ فی کذا، کسی کو کسی چیز میں ماہر بنانا۔ اس کی جگہ آپ کہہ سکتے ہیں خرجہ فی کذا، کسی کو کسی چیز میں ماہر بنانا۔ خرج یخرج تخریج، ماہر بنانا، تربیت دینا، یہ لفظ بھی اس کی جگہ استعمال ہوتا ہے۔ چنانچہ اسی سے تفاعل سے آتا ہے تخرجت من هذه الجامعہ، میں اس جامعہ سے نکلا ہوا ہوں، اس سے تربیت میں نے حاصل کی ہے، میں اس جامعہ کا فاضل ہوں۔ تو اسی سے آتا ہے خریج، کہہ سکتے ہیں انا خریج هذه الجامعہ، میں اس جامعہ کا فاضل ہوں، انا خریج دار العلوم دیوبند، میں دار العلوم دیوبند کا فاضل ہوں، تربیت یافتہ ہوں۔ تو تخریج کا لفظ تدریب کی جگہ بھی استعمال ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ کو کہنا کہ یہ جامعہ ہر سال 50 طالبات کو علوم شریعہ میں ماہر بناتا ہے، تو آپ تدریب کیسے استعمال کریں گے؟ تدرب هذه الجامعہ 50 طالبة كل عام في العلوم الشرعیہ، اس کی جگہ آپ خرج یخرج تخریج استعمال کر سکتے ہیں۔
تخرج هذه الجامعة 50 طالبة في العلوم الشرعية كل عام. تو پتہ چلا تدریب کی جگہ تخریج بھی استعمال ہو سکتا ہے. اسی طرح تخریج کا لفظ توجیہ کے معنی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. یعنی توجیہ کو آپ تخریج لا سکتے ہیں اس معنی کو استعمال کرنے کے لیے. توجیہ کسے کہتے ہیں؟ کسی کلام کی دلیل بیان کرنا. جیسے کہتے ہیں کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اس مسئلے کی یہ توجیہ بیان کی، یعنی دلیل بیان کی، یہ مسئلہ کیوں ہے اس لیے، تو اس کو کہتے ہیں توجیہ. اس کی جگہ آپ تخریج کا لفظ بھی استعمال کر سکتے ہیں کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اس مسئلے کی یہ تخریج کی ہے، یعنی اس کے یہ دلائل بیان کی ہے. چوتھا معنی تخریج کیا ہے؟ اخراج، اظہار، اخراج. یعنی تخریج اخراج ایک ہی معنی ہے دونوں کا. تخریج کا لفظ اظہار کے معنی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اخراج کے معنی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. مثال کے طور پہ آپ کہیں گے کہ ھذا حدیث اخرجہ البخاری، اخرجہ کہیے یا خرجہ کہیے، بات ایک ہی ہے. یعنی اخرجہ ہی کا معنی خرجہ بھی، تخریج بھی دے گا. ھذا الحدیث خرجہ البخاری، یعنی ھذا حدیث اخرجہ البخاری، اس حدیث کی تخریج امام بخاری علیہ الرحمہ نے کی. اس کا مطلب کیا ہے تخریج کی؟ یعنی یہ حدیث امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں یہ حدیث لائے ہیں سند کے ساتھ. بس اتنا ہی مطلب ہے. تو تخریج کا لفظ یہ 4 معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے. 2 چیزیں ہم نے پڑھی ہیں. تخریج کا لغوی معنی یہ ہے جس میں ایک ہی چیز میں 2 چیزیں متضاد چیزیں پائی جائیں، اور تخریج جو ہے کئی معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے. استنباط کی جگہ پہ بھی استعمال ہو سکتا ہے، تدریب کی جگہ پہ بھی استعمال ہو سکتا ہے، توجیہ کی جگہ پہ بھی استعمال ہو سکتا ہے، اخراج کی جگہ پہ بھی استعمال ہو سکتا ہے. 2 چیزیں ہو گئی اللہ کے فضل سے. اب تیسری چیز دیکھتے ہیں، تخریج محدثین کے نزدیک کیا ہے؟ تخریج کے اتنے سارے معنی ہیں، لیکن محدثین کے نزدیک کیا ہے؟ کہتے ہیں محدثین کے نزدیک اس کے 3 معنی ہیں. اوپر کے 2 معنی جب تخریجی کام نہیں، جب یہ تخریج کو جو اصول تخریج وغیرہ لکھے گئے ہیں، اس سے پہلے یہ معنی عام طور پہ استعمال ہوتا تھا، یہ معنی بھی استعمال ہوتا تھا. اب اس کا استعمال تخریج کے معنی میں کم ہے. یہ تیسرا معنی ہی زیادہ مستعمل ہے. دیکھ لیتے ہیں. پہلا معنی وہی ہے جو یہاں پہ آپ دیکھیں. تخریج جو محدثین کہتے ہیں تو یا تو ان کے نزدیک یہ مطلب ہوگا اخراج الحدیث للناس بذکر مخرجہ، حدیث کو لوگوں کے لیے نکالنا اس کی سند کے ساتھ ملنا. مثال کے طور پہ وہ کہتے ہیں ھذا حدیث اخرجہ البخاری اور خرجہ البخاری. مثال کے طور پہ آپ کو کوئی حدیث دکھی، ملی، آپ کہہ سکتے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ حدیث بخاری میں ہے یا مسلم میں ہے، تو آپ وہاں پہ کہہ سکتے ہیں کہ اس حدیث کی تخریج امام بخاری علیہ الرحمہ نے کی ہے، اس حدیث کی تخریج امام مسلم علیہ الرحمہ نے کی. تو تخریج کا اتنا ہی مطلب ہے کہ کوئی مصنف اپنی کتاب میں سند کے ساتھ کوئی حدیث ذکر کر دے، یہ تخریج ہے. اور اس تخریج کا معنی ہے اخراج، نکالنا، ابراز، ظاہر کرنا، اظہار، لوگوں کے واسطے لانا. پہلے وہ حدیث لوگوں کی نظر میں نہیں تھی، آپ نے اپنی کتاب میں سند کے ساتھ لوگوں کے لیے ظاہر کر دیا. تو تخریج کا ایک معنی یہ. تخریج کا دوسرا معنی محدثین کے نزدیک مختلف کتابوں سے مثال کے طور پہ کوئی محدث صحاح ستہ سے یا موطا امام مالک سے، مختلف کتابوں سے حدیثیں نکالے، جمع کرے اور اپنی سند سے اس کو بیان کرے، یہ بھی تخریج ہے. اپنی سند سے، جبکہ وہ سنا ہو اپنے شیخ سے، اس طرح بیان کرے. اس بات کا اہتمام وہ کرے کہ میں نے جو حدیثیں سنی ہیں اور جو کتابوں میں پھیلی ہوئی ہیں اس کو نکال کے اور وہ جمع کرے اور بتائے کہ فلاں کتاب میں فلاں کتاب میں یہ حدیث موجود ہے، اور پھر اپنی سند سے اس کو بیان کرے، اپنی سند سے بھی بیان کر کے دکھائے. تو یہ تخریج ہے. یہ کم استعمال ہے. یہ بھی تیسرا معنی کیا ہے؟ تخریج کا تیسرا معنی جس میں پوری کتاب میں بحث ہوگی
وہ یہ ہے الدلالۃ علی معنی الدلالۃ علی مصادر الحدیث الاصلیہ، حدیث کے مصادر اصلیہ کو بتلانا، حدیث کے مصادر اصلیہ کو بتلانا تخریج کا یہی مطلب ہے محدثین کے نزدیک، اور اسی پہ آگے بحث بھی ہوگی، اسی پہ بات چلے گی آگے۔ مصادر اصلیہ کو بتلانا، مثال کے طور پہ بعد میں جو کتابیں لکھی گئیں، فقہ میں لکھی گئیں، تاریخ میں لکھی گئیں، تفسیر میں لکھی گئیں، اس میں حدیثیں بہت ساری ہیں، حدیثوں سے استدلال کیا گیا ہے، لیکن وہاں پہ انہوں نے حوالے ذکر نہیں کیے کہ یہ حدیث بخاری میں ہے یا مسلم میں ہے، بس یوں کہہ دیا جیسے صاحب ہدایہ کا یہ طریقہ رہا، کیونکہ بہت سارے مسائل ذکر کرنے ہیں، اس میں بہت ساری چیزوں کا التزام کریں گے تو کتاب بہت موٹی ہو جائے گی، چنانچہ بہت سارے لوگوں نے بس کوئی بات نقل کی، بس یوں کہہ دیا لقولہ علیہ السلام، یہ مسئلہ یوں ہے لقولہ علیہ السلام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کی وجہ سے آپ کا قول یہ ہے، اس کا مختصراً اس کو جو قول ہے وہ ذکر کر دیا، اس میں یہ نہیں لکھا کہ یہ رواہ مسلم یا رواہ البخاری۔ تو اب کوئی شخص آ کے ان کتابوں کی ساری حدیثوں پہ حوالہ لگائے، بتائے کہ اس کا مصدر اصلی کیا ہے، اس کا مصدر اصلی کیا ہے، یہ حدیث کہاں سے نکلی، یہ حدیث کہاں پہ ہے، سیاہ ستہ میں کہاں ہے اور دوسری کتابوں میں کہاں ہے، یہ بتائے، تو یہ تخریج کا مطلب ہے محدثین کے نزدیک، اور یہی زیادہ استعمال ہے، اسی پہ پوری کتاب میں بات ہوگی۔ تو تخریج کے 3 مطلب ہم نے محدثین کے نزدیک پڑھے۔ پہلا مطلب بس اتنا ہی ہے کہ کوئی محدث اپنی کتاب میں اپنی سند کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچے، اس طرح اس کو نقل کر دے، تخریج کا پہلا مطلب۔ تخریج کا دوسرا مطلب مختلف کتابوں سے حدیثوں کو نکالے اور پھر ان کو اپنی سند سے روایت کر دے، یہ تخریج کا دوسرا مطلب۔ تخریج کا تیسرا مطلب یہ ہے کہ کسی کتاب میں حدیثیں بہت زیادہ ہیں، اور یہ شخص آ کے، کوئی محدث آ کے یا کوئی بھی عالم آ کے اس میں حوالہ لگائے، بتائے کہ صاحب کتاب نے، مصنف نے جو اس کتاب میں حدیثیں لائی ہیں، ذکر کی ہیں، وہ ایسے نہیں ہیں بلکہ ان کے حوالے بھی ہیں، یہ فلاں فلاں کتاب سے ہیں، پورے صفحات کے ساتھ، نمبر کے ساتھ حدیث وغیرہ لگا دیں، تو یہ تخریج کہلاتی ہے۔ تو اب یہی جو تیسرا معنی ہے محدثین کے نزدیک تخریج کا، یہی تخریج کی تعریف بھی ہے، یہی تخریج کی تعریف بھی ہے۔ تعریف التخریج اصطلاحاً، تخریج کی اصطلاحی تعریف یہی بنے گی، کیونکہ یہی زیادہ عام ہے اور یہی معنی، یہی اصطلاحی تعریف کہلائے گی۔ الدلالۃ علی موضع الحدیث، حدیث کی جگہ کو بتلانا، فی مصادرہ الاصلیہ، اس کے مصادر اصلیہ میں۔ مصادر اصلیہ کیا ہے اس کو بعد میں بات کریں گے۔ مصادر اصلیہ میں صحیح ستہ آتے ہیں، موطا امام مالک آتے ہیں، یعنی وہ ساری کتابیں جن میں مصنف نے مصادر اصلیہ، 3 طرح کی کتابیں ہوتی ہیں، لیکن پہلی اس میں سمجھ لیجئے، پہلی وہ کتابیں ہیں، پہلی قسم جس میں مصنف حدیثیں نقل کرے اور سند بیان کرے اپنے شیخ سے اس طرح کہ وہ سند پہنچتی ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک، یعنی وہ محدث اپنے سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک سند کو پہنچائے، تو یہ مصادر اصلیہ کہلاتے ہیں۔ صحیح ستہ ہے، اس میں بہت ساری کتابیں، موطا امام مالک ہے، موطا امام احمد ہے، تو یہ مصادر اصلیہ ہے۔ تو تخریج کی تعریف بھی ہوگی، تخریج کی تعریف بھی ہم نے پڑھ لی، 3 چیزیں ہم نے پڑھ لی۔ پہلی چیز پہلے یہ جان لیا ہے کہ مقدمے میں کیا کیا چیزیں ہیں، 4 چیزیں ہیں۔ پہلی چیز تخریج کی تعریف ہے، تخریج کی تعریف لغوی بھی جان لی، پھر تخریج کا معنی کن کن الفاظ کے لیے استعمال ہوتا ہے یہ بھی جان لیا، پھر تخریج محدثین کے نزدیک کن کن معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے یہ بھی دیکھ لیا۔ اب دیکھ لیتے ہیں اس کی اہمیت اور اس کا فائدہ کیا ہے۔ اس کی اہمیت یہ ہے، تخریج کی اہمیت، تخریج اس معنی میں دیکھیے آپ
मसादिर असलिया को बतलाना, मसादिर असलिया का पता होना, मालूम होना, इसकी कितनी अहमियत है। हर एक इसका मुहताज है। जो भी उलूम शरइया में मशगूल होगा, जो भी एक आदमी बयान करने के लिए भी खड़ा होता है, कोई हदीस उसको मिली है तो वही जानना चाहता है ये हदीस बुखारी में है, मुस्लिम में है, अबू दाऊद में है, तिरमिज़ी में, जानना चाहता है। वही है दलालत अला मसादिर हदीस असलिया, वो जानना चाहता है। हर एक मुहताज है, कोई भी हदीस पेश करने से पहले मुहताज है। तो ये इसकी अहमियत का अंदाज़ा इससे लगाया जा सकता है कि कितनी अहमियत इसकी है। ये इसकी अहमियत हो गई। इसका फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा भी दूसरे एंगल से समझिए। इसका फ़ायदा यही है कि हदीस का मखरज असली पता चल जाता है। अब देखिए तारीफ़ तखरीज व वजह हाजती इलैही, तखरीज की तारीफ़ और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी है, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। देखिए शुरू में किताबें जब लिखी जाती थी तो जो इन हज़रात ने किताबें लिखी हैं, इल्म तखरीज की इब्तदा जो है शुरू में उलमा इसके मोहताज नहीं थे, क्योंकि हर एक को पता था ये हदीस कहाँ पे है, कैसे है। इतना ज़्यादा इल्म था, हदीसों से लोगों का लगाव बहुत ज़्यादा था। तो शुरू में क्या है, तखरीज के इल्म की ज़रूरत नहीं थी, उसूल तखरीज की ज़रूरत ही नहीं थी। अब ज़रूरत पड़ी। शुरू में लोग लिख दिया करते थे हदीस, उसका हवाला नहीं जिक्र करते थे। लोगों को इतना पता था, अंदाज़ा था, लोगों का हदीस से इतना लगाव था। फिर आहिस्ता आहिस्ता मुसलमानों का कुतुब हदीस से जो ताल्लुक़ है वो कमज़ोर पड़ता चला गया, हिम्मतें मार पड़ने लगी और हदीस को कुतुब हदीस से तलाश करना एक अहम और मुश्किल काम समझा जाने लगा। लोगों को बड़ी परेशानी होने लगी। इस वजह से बाद में जो लोगों का ताल्लुक़ कमज़ोर हो गया तो उलमा ने उसूल बतलाए हैं कि इस तरह हदीस को तलाश कीजिए। हदीस को तलाश करना, आपको हदीस मिली है तो कैसे तलाश करेंगे, कुछ उसूल बताए हैं जो आगे इंशाअल्लाह आएगा। मशहूर किताबें देख लेते हैं, तखरीज की मशहूर किताबें। एक नस्बुर रवाया या हदीस हिदाया बिलमरग़ीनानी, नस्बुर रवाया है। हिदाया में जो हदीसें लिखी गई उसके हवाले ज़िक्र नहीं किए गए, उसके लिए किताब लिखी है अल्लामा मरग़ीनानी ने, नस्बुर रवाया। उसमें उन्होंने सारी चीज़ें लिख दी हैं, हदीस के हवाले वगैरह सब कुछ जिक्र कर दिए हैं। इसी तरह हिदाया के हदीस की तखरीज में दिराया लिखी गई है, अद-दिराया फ़ी तखरीज अहादीस हिदाया, ये अल्लामा इब्न हजर क़रानी अलैहि रहमा की है। इंशाअल्लाह इसके बाद मुक़द्दमा मुकम्मल हो गया है। उसूल तखरीज पढ़ेंगे, तखरीज के कितने उसूल हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।